اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لأعوذک باللہ اجابته من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمنی فغطینی به فاتیت بالکساء الیمنی فغطیت به وسرت انظر الیہ فاذا وجہہ یتلألأ کأن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتدعو لأن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما وعديك وتحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودف لمن
آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله على الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرشاد نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرشاد نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته إلهي آمين فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد. برعظمت امیر کائنات ابن طالب بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے اے آزادہ مجلس میں مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے اے آزادہ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس فاطمہ زہرا حضرامی آپ حاضر سامعین کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے بانی مجلس کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے جنت وکیل تعمیر کے لیے امام زمان ظہور کے لیے باعث بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت مولا حسین کے حال پر بین قطار پیش مت کروں گا. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کھٹانے والا نہ
کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں فاتحہ۔ حضرت گرامی فاتح التماس آپ تمام حاجی سامعین کے من بانیان کے مرحومین تمام شہداء ملت جعفریہ شہداء کربلا کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور اس سورہ فاتحہ میں شہید استاد اور معصوم العباس کو بھی شمار کرتے ہوئے ایک بار سورہ نم اور 3 بار سورہ اخلاص۔ سب کے پاس ہے حضرت گرامی حبیب نے مظاہر کے حال مرسی کے جنت بشمت کریں گے۔ باقی جو رفیق شہ دیر گئے دو چار، باقی جو رفیق شہ دیر گئے دو چار، حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار، بڑے کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتہ، یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار، بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا، فردوس کے راستے پہ لگا دیجئے آقا، اور شبیر نے سینے سے لگایا کئی بار، اور رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جارے، اور گھبرا کے در خیمہ سے زینب یہ پکارے، اور لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری، اور اب کون بچائے گا شے جینو بشے کو، سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو، یہ سنتے ہی کوہرام ہوا اہل حرم میں، اور پہنچا وہ جری شیر سا میدان ستم میں، کامل تھا زبس عشق شہنشاہ عمان
کے جدائی کے علام میں، ارے سینہ تھا جری کا قبرو تیرے کی جانے، ارے پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانے، ارے پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، ارے تھرانے لگے عضو بدن، گھٹ گئی طاقت، ارے دم چھڑ گیا گرمی سے، ہوئے پیاس کے شیطان، ارے دل سے کہا اب عالم فانی سے ہے رخصت، نے لشکر اعداء کو نہ شمع شیر کو دیکھا، ارے کس یاس سے مڑ کر رخے شبیر کو دیکھا، ارے سینہ چھدا تیروں سے ہوا فیک دوبارہ، ارے رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا، ارے شیرازہ اجزائے بدن کھو گیا سارا، ارے گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت نے پکارا، ارے یا آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، شیر الہی کے پہ سروت مدد ہے، ارے ناگاہ صفے چیر کے اے شہزیشان، ارے دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہمان، ارے لاشیں سے لپٹ کر یہ پکارے بس ہدف اے دوست میرے تیری محبت کے میں قربان، ارے دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہے بھائی، ارے سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی، باقی جو رفیق شہید، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وهو احسن الخالقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمة للعالمین، وشفیع المذنبین، وحبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، گفتگو کا اولین حصہ جو سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. کل بات اس مقام پر آ کر رکی کہ سورہ مبارکہ عصر کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے جو بھی پیغامات ہیں ان پیغامات کو اگر خلاصہ بنا کر پیش کیا جائے تو جو پیغامات 4 سطروں کے اندر پیش کیے جا سکتے ہیں وہ چاروں کے چاروں پیغام سورہ مبارکہ عصر میں موجود ہیں. اسی لیے اسے خلاصۃ القرآن کہا جائے تو کسی اعتبار سے کوئی دو بات نہیں ہوگی، بالکل واضح اور سیدھی سی بات ہے کہ اسے قرآن مجید کے کل پیغامات کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ میں اور آسان الفاظ میں آپ سے کہوں کہ قرآن مجید کے کل پیغام کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے جسے فاتحۃ الکتاب میں بھی کہا گیا ہے. یعنی اگر اسے تھوڑا سا پھیلائے تو اگر 7 آیتوں کے اندر اس 3 آیتوں کے پیغام کو پھیلایا جائے تو سورہ مبارکہ فاتحہ بن جاتا ہے. وہاں بھی یہی کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین. اب مزید تشریح کر دی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی خدا کی تمام تعریفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مختلف طرح کی اس کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریف کا مطلب ہے کہ کائنات میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی صفت جو حسن کی ہو سکتی ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے، اس کا منبع ذات وجود پروردگار عالم ہے. اور وہ کون خدا ہے جو اس کائنات کے اندر جتنے بھی عالم موجود ہے ان سب کا پروردگار، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان سب کی پرورش کرنے والا ہے. پھر اس کی ایک صفت خاص کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ جو رب ہے اس کی جو صفت خاص ہے وہ الرحمن اور رحیم ہے، کہ وہ ہر ایک کے لیے پروردہ ہے، ہر ایک کے لیے مہربان ہے. پھر اسے یہ کہا کہ دیکھو یہ سارے کی ساری جو اس کی نظام قدرت چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو انسان کے لیے خاص ہے، اس کا اظہار اس وقت ہوگا کہ جب مالک یوم الدین، جب تم روز جزا پہنچو گے تو تم اس کی قدرت کے حقیقی نمونے کو اس دن دیکھو گے. آج اس نے کچھ قدرتیں تمہیں دی ہے تو تم ان قدرتوں پہ ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کسی کو دولت مل گئی، کسی کو سیٹ مل گئی، کسی کو عزت مل گئی، کسی کے پاس علم آ گیا، کسی کے پاس قدرت آ گئی. تو اپنی اپنی قدرتوں کے اندر انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ دیوی خالق کی ہے مگر اسے وہ اپنی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جو قرآن مجید کے اندر پھر اس کی مختلف، میں نے آپ سے کہا نا یہ تو سکیڑ کے رکھ دیا گیا ہے. جب قرآن مجید مزید کھلتا ہے تو کہیں قارون کے قصے کو تذکرہ کرتا ہے، کہیں فرعون کے قصے کو تذکرہ کرتا ہے، کہیں حامان کے تذکرے کو تذکرہ کرتا ہے، کہیں نمرود کے تذکرہ کرتا ہے. یعنی پھر قرآن مجید نے وضاحتیں پیش کرنا شروع کی کہ اگر تم حکومت کی بات کرتے ہو تو کسی کے پاس اپنے گھر کی حکومت ہوتی ہے، کسی کے پاس اس وقت کی موجود پوری دنیا کی حکومت ہوتی ہے، مگر جس کے پاس جتنی حکومت ہوتی ہے وہ اسے اپنی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ لیتا پروردگار عالم سے، جبکہ لیتا پروردگار عالم سے. اب چاہے گھر کی حکومت ہو، چاہے ایک حکومت ایک ملک کی یا پوری دنیا کی حکومت ہو. لہٰذا دولت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو چاہے کسی کے پاس اپنے گھر کے امور کو چلانے کی حد تک دولت ہو یا قارون کی طرح کی دولت ہو کہ جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دولت تو کتنی ہے قرآن نے نہیں بتایا، مگر سمجھنے کے لیے کہ جتنے لاکرز کی چابیاں ہوگی اتنی ہی دولت ہوگی. کہ چابیاں اتنی تھی کہ اونٹوں پہ لے کے جایا کرتا تھا، چابیاں اتنی تھی. دولت کی بات نہیں ہو رہی کہ کل دولت کو لے کر اونٹ پہ چلا. اور دیکھنے والے جب دیکھتے تھے
تو دیکھنے والوں کے بھی دو انداز ہوا کرتے ہیں. ایک ہے جو دیکھ کر عبرت لیتے تھے کہ اتنی دولت ہو کر بھی پروردگار عالم کا فرما بردار نہیں بنتا, اور دوسرا حسرت کر کے کہتا تھا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. اور وہ جو عبرت لینے والے تھے وہ کہتے کہ دیکھو اتنی دولت دینے کے بعد اگر انسان سر پھیرا اور باغی بن جائے تو اس سے ہم اچھے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ جب امام پنجم امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں جب ان کا سن چھوٹا تھا اور پیغمبر کے اس صحابی سے جو پیغمبر کے دور سے چلے آ رہے تھے اور جناب امام پنجم کا دور جنہوں نے درک کیا, اور نہ فقط درک کیا بلکہ جابر نے پیغمبر کے سلام کو بھی بطور امانت امام پنجم تک پہنچایا. اور جب امام کی ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا جابر, چچا جابر یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا طویل دور دیکھا ہے, آپ نے ختمی مرتبہ ہمارے نانا کا دور بھی دیکھا, آپ نے ہمارے دادا امیر المومنین کا دور بھی دیکھا, آپ نے امام حسن اور امام حسین کا دور بھی دیکھا, اب اس دور تک پہنچ چکے ہیں, تو آپ کی نگاہ میں اگر ایمان کی تعریف پوچھی جائے کہ ایک مومن کو کیا ہونا چاہیے تو جابر سے بہتر کون بتائے گا؟ ہر طرح کے نشیب و فراز کو دیکھا, مکے سے مدینے ہجرت کو بھی دیکھا, مدینے میں جنگوں کو بھی دیکھا, پیغمبر پہ پتھر برسائے گئے اسے بھی دیکھا, پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے اسے بھی دیکھا, جب خیبر میں پہنچے تو کیسے خیبر فتح ہوا یہ بھی دیکھا, خندق کے میدان میں کوئی دشمن کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا یہ بھی دیکھ لیا, پیغمبر اکرم کی میت پڑی ہے, مسلمان حکومت کے بندر باٹ میں لگے 3 دن تک, کفن پیغمبر اکرم کو نہیں پہنایا گیا یہ قسمہ پرسی بھی دیکھی. یعنی کچھ روز پہلے ہی غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع بھی دیکھا, اور پیغمبر کو دفنانے کے لیے 5 افراد موجود نہیں تھے, اس منظر کو بھی دیکھا. یہ عبرتیں ہیں جو جابر نے دیکھی. اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ وہ جو پیغمبر کا وصی تھا, وہ جو پیغمبر کا داماد تھا, پیغمبر کی چہیتی بیٹی کا بیٹا تھا, مسلمانوں کے یہاں پر کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ 4 ہے یا 1, مگر اتنا تو ہو کہ وہ جو اگر 4 بھی تھی تو کیا وہ 4 اس قابل تھی کہ ان کے گھر پر آگ لے کر مسلمان آ جائے, یہ بھی دیکھا. مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کو سخت کر دیا یہ بھی دیکھا, علی کے گردن میں رسی باندھ کے مسجد نبوی میں لے کر آئے یہ بھی دیکھا. پھر وہ دور بھی دیکھا کہ جب علی کی بیعت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں اتنے لوگ تھے کہ مولائے کائنات نہج البلاغہ میں کہتے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ حسن اور حسین کے کچلے نہ جائے. ایک وہ تھا کہ چھپ کر سقیفہ میں بیعت ہوئی, ایک مسجد نبوی میں یوں بیعت دیکھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی, علی کو خوف ہوا کہ حسنین نہ کچلے جائے. یہ دور بھی دیکھا. پھر یہ بھی دیکھا کہ مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے نظر آیا, کبھی جمل میں, کبھی صفین میں, کبھی نہروان کے اندر, کبھی قرآن کو نیزے پر چڑھایا. یہ وقت بھی جابر نے دیکھا. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس شخص سے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا, اور یہ نبی کا خواب ہے, ابراہیم سے بڑے نبی کا خواب ہے. ابراہیم نے خواب دیکھا تو اسے وحی کا درجہ دیا گیا. ابراہیم نے اس خواب کے نتیجے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو قبول کر لیا. وہی بڑا نبی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ممبر رسول کے اوپر کچھ بندر بیٹھ کر ناچ رہے, تو خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کب بنی امیہ کے وہ ظالم افراد ہیں کہ جو حکومت کریں گے اور مسلمانوں کو اس انداز سے چلائیں گے جس طریقے سے کوئی کرتب دکھانے والا بندر کو نچایا کرتا ہے. اسی ممبر رسول کے اوپر علی کو 90 سال تک لعنت دی گئی. جو آج مسلمان کہتا ہے کہ اصحاب رسول کو لعنت نہیں دی جائے, تو سوال تو ہے نہیں کہ ذرا جا کر غور کرے کہ پہلی یہ رسم کس نے ایجاد کی, کون تھا کہ جس نے 1-2 سال نہیں 90 سال تک اسلامی حکومت کے تمام ممبروں سے لعنت کی جاتی رہی. کوئی نماز جمعہ کا قنوت مکمل نہیں ہوتا تھا جب علی اور اولاد علی پہ لعنت نہ کی جاتی ہو. اس قدر کثرت سے تاقیات و تاریخ موجود ہے کہ جب امام حسن کے صلح کرنے کے بعد جب وہ مدینے پہنچ گئے تو کتنا مشہور واقعہ کہ جو شامی داخل ہوا, کون سا شام میں جا کے نعوذ باللہ حسن نے اس شامی کی جا کے دولت پہ قبضہ کیا تھا, یا نعوذ باللہ امیر المومنین نے جا کر اس کی جائیداد کو لے لی تھی؟ کچھ نہیں کیا تھا. اتنا بغض علی کا بھرا گیا کہ شام کا شامی جب مدینے میں داخل ہوتا ہے اور صرف اسے اتنا خبر ہوتی ہے کہ یہ ابو تراب کا فرزند ہے, تو جو کچھ زندگی میں گالیاں سیکھی تھی وہ سب امام حسن مجتبیٰ کے منہ پہ کہہ دی. کمال صبر حسن ہے کہ اس مدینے میں کہ جس میں حسن کی اپنی حکومت نہیں تھی, مگر اس کے باوجود بنی ہاشم کے اتنے افراد تو تھے کہ اگر حسین کا ساتھ دینے کے لیے ولید کے دربار میں 18 بنی ہاشم داخل ہو سکتے تو اس وقت بھی 18 حسن کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے.
مگر حسن نے اس شامی کی توہین کا بدلہ، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ یہ آج کے امیر المومنین کے شیعوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہے جہالت کی انتہا۔ قرآن خود کہتا ہوا نظر آتا ہے سورہ مبارکہ فرقان کے اندر، کیا کہتا ہے؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل تو ملیں گے تمہیں معاشرے میں، لا علم ملیں گے، ان کی لا علمی نے ان کے اندر عداوت پیدا کر دی ہے، ان کی لا علمی نے ان کے اندر بغض پیدا کر دیا ہے، مگر جب ایسا جاہل عباد الرحمن کو ملتا ہے، عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو خدا نے کچھ ہی کیوں نہ دے دیا ہو، وہ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفت۔ خدا نے جتنی دولت دے دی ہو، جتنا علم دے دیا ہو، جتنا اسٹیٹس دے دیا ہو، جتنی قدرت دے دی ہو، کسی مقام پہ پہنچ گئے ہو، کہ ان کے چلنے کا انداز یہ کہ ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہے، ان کے کندھے جھکے ہوئے رہتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی رہتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب انہیں جاہل ملتا ہے، وہ کسی مرحلے کا جاہل ہو، کسی عقیدے کا جاہل ہو، وَقَالُوا سَلَامًا، یہ ان کے سامنے ان پر سلامتی ہی بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی سپرلیٹو ڈگری دیکھنی ہو تو کردار امام حسن مجتبیٰ نظر آتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی کردار آپ نے تاریخ میں سنا ہے نا، کہ جب آیا وہ شامی تو امام نے اسے یہی کہا، جتنا کہہ سکتا تھا، جو غبار دل تھا اس نے اتار دیا۔ اس کے بعد امام نے فقط اتنا کہا کہ تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، ہمارے شہر میں نئے ہو، اس سے پہلے شہر میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اگر رہنے کے لیے گھر چاہیے تو ہمارا گھر دستیاب۔ میں کہوں گا فرزند رسول کہیں بھی مدینے کے اندر کسی بھی ہوٹل میں گھر دلا دیتے، کوئی بھی گھر کرائے کا دے دیتے، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ رہنے کے لیے میرا اپنا گھر حاضر۔ بظاہر تو علی کا دشمن ہے، بظاہر تو مولا کائنات کو گالی دینے والا ہے، مگر امام بتاتے کہ ہے جاہل۔ اور تم خود دیکھنا کہ اس زمین ذرا سی نم ہو تو پھر بڑی زرخیز ہوتی ہے، دیکھنا کہ کردار حسن اور کردار امام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تم ذرا سا اپنے اخلاق کو بلند تو کرو، تمہیں دشمن بھی دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم نے تو آج دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا ہے، اپنوں کے درمیان بھی تمہارا اخلاق اور تربیت کا انداز ایسا ہو گیا ہے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنوں کے درمیان بھی تم گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو، برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ہم نے تمہیں دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق اپنانے کو کہا تھا۔ جو دشمن سے اخلاق اپنانے کو کہے وہ اپنوں سے کس انداز کا اپنانے کو کہے گا؟ اگر اپنوں کا انداز دیکھنا ہے تو آ کے دیکھیے وہ روایت کہ جو 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سیرت کی کتابوں میں 8ویں امام سے یہ روایت لکھی، اس ہستی کے ساتھ کہ جس کے لیے 9ویں امام امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر تم ہمارے جد امام حسین کی زیارت کو نہ جا سکو اور شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کر لو تو تمہیں وہی ثواب ملے گا کہ جو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب ہوتا ہے۔ چھوٹی شخصیت تو نہیں، شخصیتوں میں غیر معصوم شخصیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، معصوم فقط 14 ہے، اس کے علاوہ جو موجود ہے وہ ہستیاں اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اتنی بلند ہو گئی کہ جن کے لیے پھر مختلف قسم کی تعبیرات ہیں کہ عصمت کسبی بولا گیا یا تالیہ طلب عصمت کہا گیا، جیسے ابو الفضل عباس ہے، جیسے شہزادی زینب ہے، جیسے شہزادہ علی اکبر ہے، یا پھر اس کے بعد کی شخصیتیں نظر آئی جس میں شاہ عبدالعظیم ہے۔ ان کا مقام بہت عرفہ ہے مگر ان 14 کے قریب نہیں ہے کہ جو 14 ہستیاں ہے، لہٰذا غیر معصوم ہونے کے باوجود کردار میں اپنے آپ کو اس قدر بلند بنایا کہ معصوم امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم ہمارے جد امام مظلوم کی زیارت کو نہ جا سکو اور شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو چلے جاؤ تو خدا تمہیں وہ ثواب دے گا کہ جو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب۔ شاہ عبدالعظیم حسنی خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ سید کہ جنہوں نے 8ویں امام کا دور دیکھا، 9ویں امام کا دور دیکھا، 10ویں امام کا دور دیکھا اور 11ویں امام میں جا کے ان کی وفات ہو گئی۔ تو جب 8ویں امام کا پہلا دور دیکھا تو 8ویں امام نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو وصیت کی، کہا اے شاہ عبدالعظیم میرے شیعوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ دیکھیں خاص مخاطب کر کے اپنی شیعوں کو بولا ہے۔ شامی کی بات کی جا رہی تھی، وہ غیر کے مکتب کا، شام کا رہنے والا، حاکم شام کا چاہنے والا،
ان کے نظریے کا موافق ہے، وہ اور شیعہ برابر تو نہیں ہے۔ اب امام بات کر رہے ہیں اپنے شیعوں کے ساتھ، کہا میرے شیعوں تک میرا سلام پہنچانا، اور ان سے کہنا کہ دیکھو لا یعنی بے مقصد گفتگو کے اندر اپنی زندگی بسر کر کے ایک دوسرے سے الجھ مت جایا کرو۔ جو تمہاری عادت ہے نا کہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر علم ہو یا نہ ہو بحث کرتے ہو آپس میں اور ایک دوسرے سے الجھ جایا کرتے ہو، پھر دشمنی اپناتے ہو، منافرت کرتے ہو، عداوت کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، کہ ہم اس پر راضی نہیں، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں کہ تم بے مقصد گفتگوؤں کے اندر اپنے آپ کو ایسے الجھا لو کہ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے ترک ملاقات کر دو۔ کہا امام فرماتے شاہ عبدالعظیم اصلی سے کہ اے شاہ عبدالعظیم، جا کر میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ اپنی زندگی میں صداقت، امانت کو اپناتے ہوئے نظر آئے، تمہاری زندگی میں جھوٹ نہ ہو، تمہاری زندگی میں امانت سے خیانت نہ ہو۔ شیعہ کچھ ہو یا نہ ہو مگر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اور کبھی خائن نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے رسول کی وہ بنیادی صفت ہے کہ کافر بھی تمہارے رسول کا نام نہیں جانتا تھا مگر وہ اسے امین اور صادق کہتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی دین کی بنیادیں بھول جاؤ، تم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آؤ، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، اور پڑوسی کے ساتھ، کاروبار میں کرنے والا کام ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار ہو سکتا ہے؟ کہ بلا آپ کو کیا معلوم، آج کل تو کاروبار کی پہلی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ سچ بول کے کام نہیں ہو سکتا، سچ بول کے جاب نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم بھی چھوڑ دیجئے یہ دین کہ سچ بول کے یہ دین بھی نہیں اپنایا جا سکتا، لیکن اگر صادق النبی قول کے آپ دین کو اختیار کریں گے تو یہ ذات میں رکھیے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جھوٹا شخص کبھی ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا۔ مومن تو دور کی بات، کہ جھوٹا شخص کبھی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ کہ مومن کچھ ہو مگر نہ جھوٹا ہوگا اور نہ خائن ہوگا۔ آٹھویں امام نے فرمایا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی ہمارے شیعوں تک پیغام پہنچا دو، ایک دوسرے کے ساتھ بے مقصد گفتگو میں الجھا مت کرے کہ جس کا نتیجہ ایک دوسرے سے دوری اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا ہو جائے۔ دوسری بات، صداقت اور امانت کو اپنی زندگی کے اندر بسائے رکھے۔ تیسری بات، ایک دوسرے سے تواضع، ایک دوسرے سے ملاقات کو ترک مت کرنا۔ اور کیجئے گا جان محترم، ابھی شیعوں سے بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے نہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ تو یہ ہے کہ آج بھائی بھائی سے اگر دوری اختیار کرے تو اپنے بچوں کو پیغام دیتا ہے کہ چچا کے یہاں مت جانا، پھوپھی کے یہاں مت جانا، فلاں رشتہ دار کے بعد مت جانا، اس کی خوشی میں شریک مت ہونا۔ امام نے ابھی قطع رحمی کی بات نہیں کی ہے، جس کے لیے چوتھے امام کا جملہ ہے اپنے ہی فرزند امام پنجم سے کہ کسی سے دوستی کرو نہ کرو مگر قاطع رحم سے، جو رشتہ داروں کے تعلقات توڑ دیتا ہو نا اس سے کبھی دوست مت کرنا۔ جملہ کا امام نے، جو خدا کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں رکھتا وہ تمہارے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں رکھے گا۔ دوستی تو تمہارا بنایا ہوا رشتہ ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تم جسے چاہے دوست بناؤ، لیکن جس نے خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کا پاس نہیں رکھا وہ تمہارے بنائے ہوئے رشتے کا پاس مت رکھے گا۔ کبھی اس دھوکے میں مت رہنا۔ چوتھے امام نے فرمایا میں نے قرآن مجید میں کسی گناہ کو نہیں دیکھا کہ جسے خدا نے 4 مرتبہ ملعون قرار دیا ہو۔ واحد ایک گناہ ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ اس پہ لعنت کی ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جنت تو دور کی بات۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہ وہ حدیث جو عام طور پہ پیش کی جاتی ہے وہ ادھوری حدیث ہے کہ امام جب بستر شہادت پر تھے، ابو بصیر سے امام کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون بیان کرتی، فرماتے ابو بصیر جب تمہارا مولا زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا تو اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وصیت کی، فرمایا لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہرگز ہماری شفاعت تک وہ نہیں پہنچ سکے گا جو نماز پڑھتا نہ ہو۔ نہیں عزیزان محترم، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو آل محمد کا چاہنے والا ہو وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ تارک الصلاۃ کی مذہب تشیع میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، فرمایا جو نماز کو خفیف اور کمتر اور بے حیثیت سمجھتا ہو، جس کے نزدیک نماز کی نعوذ باللہ یہ حیثیت ہے۔ نماز کیا ہے؟ میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ جب انسان کا دل چاہے خدا سے کلام کرے تو نماز پڑھے، اور جب دل چاہے کہ خدا اس سے کلام کرے تو قرآن پڑھے۔ غور کیجئے گا، جب خود دل چاہے کہ خدا سے گفتگو کرے تو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، اور جب دل چاہے کہ خدا اس سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے۔ بھئی یہ وہ نماز ہے
کہ جس میں کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کہ جس سے بڑھ کر کسی ذات کا تصور نہیں ہے، اس ذات کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں، پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلایا تو کیا ہمت ہوتی ہے کہ فون آیا ہو تو فون اٹھائے؟ نہیں، اگر غلطی سے سائلنٹ ہونا رک گیا ہے تو لے کر کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ کاٹ دیا، دوسری دفعہ کاٹ دیا، تیسری دفعہ کیا ہوگا؟ پرنسپل ممکن ہے کہ یہ فون کمرے سے باہر رکھ کے آؤ، تمہاری میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، میں اس طرح کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ مگر ہم نماز میں کس طریقے سے پروردگار کے ساتھ مداخلت کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور تو چھوڑے، نماز کے اندر نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمیں یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ آپ کی نگاہیں نماز پڑھتے وقت سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، جب آپ رکوع میں جائیں تو دو پیروں کے درمیان ہونی چاہیے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن دین کس طریقے سے خدا کے معاملے میں حساس اور نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے نگاہ ہے۔ تمہاری نگاہوں کو جو اتنا خیال کرتا ہے تو سوچے کہ تمہارے ذہنوں کا کتنا پاکیزہ ہونے کا تصور کرتا ہوگا۔ انسان جب نماز پڑھتا ہوا نظر آئے تو صرف خالق کا تصور ہونا چاہیے۔ لہٰذا ابو ذر غفاری سے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم ترین تصور ہی کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کمروں میں لکھا ہوتا ہے، مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی کہتے ہیں کہ اگر کسی کمرے کے اندر کوئی مرد و زن کسی حرام کام میں مبتلا ہو اور وہاں کوئی بچہ بھی اگر سو رہا ہو جاگ جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا خدا کے ہونے سے ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ جدید دنیا کے اندر اگر کسی جگہ پر کیمرہ لگاؤ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو انسان وہاں پر شریف بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کیمرے کی آنکھ سے بھی کم خدا کی آنکھ کا درجہ ہو گیا ہے؟ اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ خدا نے تو اس کے بعد کراموں نے کاتبین کی صورت میں دائیں اور بائیں دیکھنے والے فرشتوں کو بھی رکھ دیا، یہاں تک کہ ہمیں کہہ دیا کہ کچھ مومنین بھی ہے جو تمہارے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ جب معجزات کی منزل پہ آتا ہے تو یہی علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ علی ہر ہمارے عمل سے واقف ہے، لیکن جب زندگی میں عمل کی باری آتی ہے تو ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، تب سمجھتا ہے کہ علی نہیں دیکھ رہے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ انسان کی بے حسی ہے، اور تصور فقط انسان اپنا مضبوط کرتا جائے زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو ایک مرتبہ جب جناب حمیدہ خاتون نے کہا کہ جب تمہارا امام بستر شہادت پہ تھا تو کہا کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہرگز ہرگز ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو کمتر سمجھتا ہوگا۔ ایک چیز نماز کے وقت میں خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور، دوسری چیز نماز کے وقت میں انسان کی اپنی کیفیت۔ کہیں بھی انسان دنیا کے اندر کسی بھی اپنے سے بلند مرتبے فرد کے سامنے جاتا ہے تو اس کے لباس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے یہ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ انسان اپنی شرٹس کو درست کر لیتا ہے، بدبودار شرٹ اگر بدبو آ بھی رہی ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو خوشبو لگا لیتا ہے۔ بتائیے کہ یہی چیز نماز کے عالم میں استحباب قرار دی گئی ہے یا نہیں قرار دی گئی؟ کہ آپ جب نماز کے عالم میں جائیں تو لباس سفید نہ ہو تو کم سے کم دھلا ہوا صاف ستھرا ہو۔ کسی بھی روایت میں اٹھا کر دکھا دیجئے، کہیں نہیں لکھا کہ نیا لباس ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا تم پر وہ قدرت نہیں ڈالنا چاہتا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ 365 دنوں میں 5 وقت کے لیے نئے لباس کا نہیں کہتا، مگر اتنا کہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو کم سے کم صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، تمہارے لباس سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ اس خدا کو خوشبو پسند ہے، اپنے لباس پہ خوشبو لگا کر آؤ۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پڑھتے وقت لباس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اسی سے واضح ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی نمازوں کو اس وقت میں پڑھو کہ جو اس کا بہترین وقت ہے، جو اول وقت ہے۔ سارے کاموں کو چھوڑ دو، تب احساس ہوگا کہ واقعاً تم خدا کو قادر اور مالک جانتے ہو، یا سارے کاموں کے کرنے کے بعد نعوذ باللہ جو فالتو ترین وقت ہوتا ہے اس وقت میں جا کے اپنی نماز پڑھتے ہو۔ انسان اپنے اور رب کے درمیان خود فیصلہ کرے کہ وہ کس وقت میں، کس کیفیت میں، کس ذہن کے ساتھ خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ پھر یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے کہ پروردگار یہ مسائل کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ ہم نے خود خالق کا شکر 5 وقت کی نماز کے ذریعے سے جو اس کا حق ہے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر باقی دنیا میں کیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جو اس نے دے دیا اس کا شکر ہی ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو جو نہیں دیا اس کے بارے میں انسان اس وقت سوال کرے، جو دے دیا ہے اس کا کم سے کم شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے۔ اس کے بعد امام جملہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا یہ حدیث نامکمل ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے اولاد اور اپنی ازواج سے یہ کہا کہ دیکھو
قیامت کے دن یہاں امام نے کیا کہا تھا؟ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفیف سمجھتا ہوگا. اگلا جملہ امام نے فرمایا کہ اس تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی کہ جو والدین کا آق ہوگا اور یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا. صادق امام نے کہ جس کے مذہب سے آپ کا تعلق ہے اپنی شہادت کے بعد اپنی یہ وصیت اپنی اولاد سے کی کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، زندگی کے کسی بھی حصے میں والدین فقط نابالغ بچوں کے نہیں ہوتے، والدین فقط غیر شادی شدہ بچوں کے نہیں ہوتے، والدین شادی شدہ کے بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، روایتوں میں موجود ہے کہ والدین زندگی کے بعد بھی والدین ہوتے ہیں. اور یہ خود امام پنجم کی عجیب روایت ہے کہ بہت سی اولادیں ہیں جو زندگی میں اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، مرنے کے بعد آگ قرار دے دی جاتی، مرنے کے بعد آگ ہو جاتی. اور کہا بہت سی اولادیں ایسی ہے جو زندگی میں نافرمان ہوتی ہے اور مرنے کے بعد فرما بردار بن جاتی. اب اس کی کیا وضاحت ہے؟ 2 جملے پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے زحمت نہ ہو. مل کر ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. کہا زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے، یعنی ان کا دل ناراحت نہیں کرتے، ان کی فرما برداری ہے، چاہے مال کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے کام کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے تعلقات کا مسئلہ ہو، کبھی ان کی توہین نہیں کرتے. والدین غیر معصوم ہے، کوئی شک نہیں، ان سے بھی زندگی میں خطائیں ہو سکتی ہے جیسے آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خطا کا مقصد کیا ہے کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرنے کی اجازت نہیں. تم انہیں اپنی پہنچی ہوئی تکلیف، عجیب لفظ ہے، علامہ نقن کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. کا اف ہوتا کیا ہے؟ اف تکلیف پہنچانا نہیں ہے، والدین کو تکلیف پہنچانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اس سرحد و باؤنڈری پہ تو قدم ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ تو محال ہے خدا کی بارگاہ میں. کہا کہ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے، تکلیف بھی ایسی ہو کہ جسے خدا تکلیف کہتا ہو، تم نہیں سمجھتے ہو. تمہارے یہاں تو مسئلہ ہے کہ اگر والدین نے کہا 10 بجے آ جانا تو یہ بھی تکلیف ہے، یہ تو تکلیف ہی نہیں ہے. والدین نے کہا دیکھو اگر پہنچ جاؤ تو فون کر دینا، آپ فون کرنا بھول گئے اور انہوں نے فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کو تکلیف ہو گئی. یہ تو وہ ہے کہ جو ان کا حق ہے. کہ اگر انہوں نے واقعاً تکلیف پہنچا دی، تمہیں خدا نہ خواستہ برا بھلا کہہ دیا، تمہیں خدا نہ خواستہ مار دیا، تمہیں خدا نہ خواستہ تمہارا جائز حق نہ دیا، تمہیں تکلیف پہنچ گئی، تو انہیں تکلیف پہنچانا نہیں، اپنے کو پہنچی ہوئی تکلیف کا اظہار اف جیسے کلمے سے بھی کرتے ہوئے نظر نہ آنا. عزیزان محترم، یہ حق ہے والدین کا. قرآن اف کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے چھوٹا کلمہ بھی عرب کے اندر پہنچی ہوئی تکلیف کے اظہار کے لیے ہوتا تو وہ استعمال کرتا. یہ ہے والدین. اور کہا کہ دوسرا مرتبہ کہ جو جنت کی خوشبو تمہیں نصیب نہ ہوگی کا وہ رشتہ دار. کا رشتہ دار چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کا 3 رشتے کہ جس میں خدا نے مذہب کو درمیان میں نہیں لایا. 3 رشتے ہیں کہ جس میں خدا نے کہا اس میں مذہب کا معاملہ نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مومن ہو یا نہ ہو، مگر ان کا حق تم پر موجود ہے. کہ سب سے پہلے والدین، کافر ہو تب بھی ان کا حق موجود ہے. دوسرے مرحلے کے اوپر رشتہ دار، کافر ہو تب بھی رشتہ دار کا حق موجود ہے. تیسرے مرحلے پہ پڑوسی، کا پڑوسی کافر ہو تب بھی اس کا حق واجب ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین نے اپنے وصیت میں جو امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ تمہارے درود پڑھے محمد علی محمد پر. محمد علی محمد عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا. سر پر ضربت لکھی ہے، علی زہر کے اثر سے تڑپ رہے اور گزر چکے ایک دن کے بعد اب اپنے بچوں کو اپنے قریب بلا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین، تمہارے نانا نے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تلقین کی کہ ہمیں خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ ہمارے ورثے اور مال میں بھی شریک ہوں گے.
یعنی اس قدر پڑوسیوں کا حق موجود ہے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ وہ اخلاقیات اسلام کی کہ جو انسان آج مومن ہونے کے باوجود اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور عزیزان محترم، جب اس طرح کے رشتے انسان کے درمیان بنتے ہیں نا تو پھر انسان مشکلات میں ان رشتوں کو بھولتا ہوا نظر نہیں آتا اور وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتا. آج منزل مصائب کے اوپر جس کا تذکرہ ہے وہ ایک ایسے ہی بچپن کا دوست ہے، ایسے ہی بچپن کا دوست ہے کہ جس کے بارے میں صاحب مالی السبتین کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول گزر رہے تھے، اصحاب رسول ساتھ تھے، چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. ایک بچے کے قریب اللہ کے رسول زمین پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا. کبھی اس کے گال پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی اس کی پیشانی کو چومتے تھے. اصحاب رسول نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، بچے تو اور بھی ہے، اس بچے سے یہ خاص شفقت و محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ویسے ہی بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. حتیٰ یہ کہ آج ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کہیں مل جائے تو پہلے اس کی ذمہ داری سلام کرے. کہیں اسلام میں یہ نہیں ہے. پیغمبر کی سیرت تھی کہ جہاں کئی بچے نظر آتے تھے پہلے بڑھ کر خود سلام کرتے تھے. اتنا نہیں، دیوار کے اوڑ میں آ جایا کرتے تھے تاکہ بچہ کہیں پہلے سلام نہ کرنے پائے، پیغمبر پہلے سلام کرے. جب بڑوں کی یہ سنت ہوگی تو بچوں میں اخلاق کیوں نہیں نظر آئے گا؟ مگر جب ہم خود ہی اخلاق کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے تو پھر بچوں سے شکوہ کیا. اللہ کے رسول سے پوچھا آپ تو ویسے ہی بچوں پہ بڑے شفیق ہیں مگر اس بچے کے ساتھ یہ خاص شفقت کیوں؟ عجیب جملہ کہا میں نے اس بچے کو اپنے بیٹے حسین کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور عجیب انداز ہے، کہا یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین کی قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، اپنے لبوں سے لگاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے. اور مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے بیٹے حسین پر اپنی جان کو نشاور کر دے گا. یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی. اور اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا. وقت گزرا، حبیب مدینے سے کوفہ منتقل ہو گئے. کوفے میں امیر المومنین کے ہم رکاب میں رہے، جنگ صفین میں بھی رہے، جنگ جمل میں بھی رہے، جنگ نہروان میں بھی رہے، اور فقط ساتھ نہیں رہے، علی کے ہمراز بھی رہے. اس انداز سے امیر المومنین نے اپنے کچھ شاگردوں کی تربیت کی تھی جنہیں اپنا خاص علم عطا کیا تھا، جس علم کا نام ہے علم منایا و بلایا، جس میں آئندہ زمانے کے آنے والے واقعات کا علم تھا، جن میں میثم تمار تھے، رشید حجری تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے. یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ مدینے کے اندر میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا. حبیب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ زمانے کے اندر دار الرقص کے پاس ایک شخص ہوگا کہ جسے سولی لگائی گئی ہوگی اور علی کی محبت میں جس کے شکم کو پارا پارا کر دیا گیا ہوگا. میثم تمار نے کہا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو فرزند رسول کی نصرت کے اندر کربلا پہنچے گا، اس کے سر کے کاٹ کو کوفے کی گلیوں کے اندر گھوڑے کی گردن میں باندھ کے گھمایا جا رہا ہوگا. یہ تھے علی کے دو سپاہی. اور اب وقت آ گیا کہ مسلم حسین کے قاصد بن کر کوفے کے اندر بیعت لے رہے ہیں. بیعت لینے والوں کے لیے آمادہ کرنے میں سب سے آگے حبیب نے مظاہر مسلم نے حوصلہ ہے. مگر کوفے کے حالات تبدیل ہوئے، مسلم شہید کر دیے گئے. حبیب و مسلم کے قبیلے نے حبیب و مسلم کو چھپا لیا کہ دشمن کسی طریقے سے حبیب کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور یہاں تک کہ حسین کربلا پہنچ گئے. حسین جب کربلا پہنچے نا تو امام مظلوم ایک مرتبہ حور کے لشکر سے سامنا ہوا تو تنہا حسین حور کے لشکر تو نہیں تھا کہ جس نے کربلا میں گھیرا. کچھ دیر بعد عمر ابن حجاج کا قافلہ آیا، کچھ دیر بعد سنان ابن انس 4000 قافلے کے ساتھ آیا، کچھ دیر بعد عمر ابن سعد آیا، یہاں تک کہ لشکر کی تعداد 30,000 کے قریب ہو رہے گی. جب لشکر بڑھنے لگا نا تو علی کی بیٹیاں ایک مرتبہ دل دہلا گیا. کہا حسین سے اس پوری بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے حسین جو تمہاری مدد کو پہنچے. جیسے ہی زینب نے یاد دلایا کہا کوئی پہنچے نہ پہنچے، ایک ایسا ہے جو بچپن کا دوست ہے، ارے جو حسین کے قدموں کی خاک کو سر پہ ڈالنے والا تھا. حسین نے کہا میں اسے خط لکھوں گا، ممکن نہیں ہے کہ حبیب کو خبر ہو اور حبیب نہ پہنچے. قاصد کو خط لکھوایا، من الحسین
حسین الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر، حبیب دیکھو ہمیں دشمنوں نے کربلا میں گھیر لیا ہے، حبیب میں تنہا ہوتا تو تمہیں نہ بلاتا، میرے ساتھ زہرا زادیہ ہے، علی کی بیٹیاں ہے، خوف میں مبتلا ہے، حبیب جتنا جلد ہو اپنے آپ کو ہم تک پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر قیامت میں ملاقات ہو۔ قاصد روانہ ہوا، کوفے میں پہنچا، دروازے پہ دق الباب کیا، بس حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ جو اٹھایا تھا ایک مرتبہ رکھا، رکھ کر دوڑتے ہوئے گئے، پوچھا کون؟ کہا نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے فوراً دروازہ کھولا، قاصد سے خط لیا، لبوں کو لگایا، سر پہ رکھا، اب جو کھولا حبیب پڑھتے گئے، چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ حبیب نے ایک مرتبہ خط لے کر داخل ہوئے، زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا آقا حسین کا قاصد ہے۔ کہا کیا لایا ہے؟ کہا خط لایا ہے۔ کہا خط میں آقا نے کیا لکھا ہے؟ حبیب نے سر کو جھکا کر کہا حسین نے لکھا ہے کہ میں علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم کے ساتھ، سکینہ اور ام کلثوم کے ساتھ کربلا میں دشمنوں میں گر گیا ہوں۔ کہا حسین حبیب پھر کیا سوچتے ہو؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو سیاست کی جنگ ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ حبیب نے امتحان لیا، زوجہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، حسین، ارے حسین کو تم سیاست کی جنگ کہتے ہو؟ ارے حسین اور یزید کی جنگ مطلب علی اور حاکم شام کی جنگ، مطلب نبی اور ابو سفیان کی جنگ۔ اور ایک مرتبہ کہا حبیب اگر ساری زندگی تمہارے ساتھ اسی لیے گزاری تھی کہ یہ سننا پڑے تو لاؤ اپنا امامہ مجھے دو، اپنی تلوار مجھے دو، میں جا کر حسین کی نصرت کو پہنچتی ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے یہ سنا، خدا کا شکر ادا کیا، کہا یہ ممکن نہیں ہے، میرا آقا مدد کو پکارے، یہ تو تمہارا امتحان تھا، بس خوف یہ تھا کہ میرے بعد تم بیوہ ہو جاؤ گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حبیب کی زوجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا حبیب تمہیں اپنے بچوں کے یتیم ہونے کی پرواہ ہے، وہاں علی اکبر علی اصغر کے یتیم ہونے کی خبر نہیں، ارے جو ان کا والی ہے وہ خدا ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ حبیب نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، کہا حالات پرآشوب ہے، دن میں نکلنا مناسب نہیں ہے، یہ میرا رہوار اور سواری لے کر جاؤ، کوفے سے باہر جنگل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، رات کے کسی حصے میں تم تک پہنچوں گا۔ غلام نے تعمیل حکم کیا، سواری کو لے کر جنگل کے اندر جا کے چلا گیا۔ حبیب رات کا انتظار کرنے لگے، جب رات کی تاریکی چھا گئی، کوفے کی گلیوں سے نکل کر پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ حبیب نے دور سے دیکھا، غلام نے سواری کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا، سواری بھی اس قدر عشق حسین مبتلا تھے کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے گھوڑے کے آنسو روا تھے۔ غلام کہنے لگا اے اسب با وفا گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو پہنچوں گا۔ حبیب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ غربت حسین پہ سلام، آج تو غلام زادے بھی وہ فرزند رسول کی نصرت کو جانا چاہتے ہیں۔ یہاں حبیب نے کہا غلام سے کہا کہ تو نے زندگی میں میری بڑی خدمت کی، میں نے اب تجھے آزاد کیا۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا زندگی میں آپ کی خدمت کا موقع تھا، آپ نے جدا نہ کیا، آج فرزند رسول کی نصرت کا موقع ہے، مجھے جدا مت کیجئے۔ غلام بھی ساتھ چلا، وہاں حسین نے اپنے لشکر میں علم تقسیم کیے، 12 حصوں میں 12 علمداروں کو علم دیے، 11 کا علم تقسیم ہو گیا، ایک علم باقی تھا۔ ابو الفضل عباس نے آ کے کہا آقا یہ علم کس کا ہے؟ کہ اس علم کا علمدار آئے گا، کچھ دیر انتظار کرو۔ کوفے کی جانب سے گرد اٹھی، حسین نے کہا عباس آ جاؤ، علی اکبر آ جاؤ، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ حسین آگے بڑھے، حبیب نے جو آقا کو استقبال میں دیکھا خود کو گھوڑے سے گرا دیا، حسین کے قدموں کا بوسہ لیا، حسین نے بچپن کے دوست کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا۔ فوج حسینی میں ایک مرتبہ خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند ہونا شروع ہوئی۔ عزیزو مجھے مدینے کا منظر یاد آتا ہے کہ جب فاطمہ تنہا ہو گئی اور بلال مدینے میں داخل ہوئے، سارا مدینہ نعرہ تکبیر سے بلند تھا، تو ایک مرتبہ حضرت زہرا نے فضا سے کہا جا کر معلوم تو کرو مسجد میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسلمان خوش کے۔ اس وقت بھی
فاطمہ کے کنیز فضہ گئی تھی، آج بھی فضہ کو زینب نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح بھیا کے لشکر میں یہ خوشی کیسی ہے۔ فضہ جا کر خبر لائی، آپ نے کہا تھا اس بڑی دنیا میں کون ہے جو آپ کی بھائی کی نصرت کو آئے۔ حسین نے حبیب کو بلایا، حسین کے بچپن کا دوست آ گیا، شہزادی زینب کے دل کو وہ ارمان و خوشی ہوئی کہ فضہ جا کر دوڑو حبیب کو ہمارا سلام کہو۔ فضہ نے جا کر کہا حبیب تمہاری قسمت، تمہیں اللہ کے نبی کی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ حبیب نے ایک مرتبہ زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، بار الہ یہ غلام زادے کی قسمت، نبی زادیوں پہ کیسا وقت آ گیا کہ آج شہزادی زینب مجھے سلام بھجوا رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب عصر عاشورانا شام غریبہ جس زینب کو بڑی دھارس تھی، حبیب آ کر تم حسین کو بچاؤ گے۔ وہ مقتل میں لاشوں کو دیکھ کر زینب کھڑی ہے، زینب کی چادر لٹ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔